سے بیٹھ کر نہیں دیکھے گی۔ کل اسی حوالے سے شاہ فیصل میں شاہ فیصل ٹاؤن کے لوگوں نے ایک اپنا جلسہ رکھا ہے۔ شاہ فیصل ٹاؤن کے لوگوں نے، کراچی کے 30 سے زائد ٹاؤن، اس کا ایک ٹاؤن کا جلسہ ہے۔ کل آپ دیکھیے گا کہ لوگ اپنے ان تمام جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے اظہار کے لیے کتنی بڑی تعداد میں شاہ فیصل کی میری مائیں بہنیں بیٹیاں نکلتی ہیں، اور پوری کراچی میں، حیدرآباد سے، یہاں سے لے کر کراچی سے کشمور تک ہمارے پاس پروگرامز تیار ہیں۔ یہ ظلم جو ہے وہ اب ہم بیٹھ کر اسمبلیوں میں بیٹھ کر تقریر کر کے اب ہم ان مظالم کو نہ سہیں گے، نہ برداشت کریں گے، اور نہ اب آپ کو ظلم کرنے دیں گے۔ ظلم کی سیاہ رات کے خاتمے کا ٹائم آ چلا ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو اچھا پاکستان دے کے جانا ہے، اور یہ ہمیں مارنا صرف ہمیں مارنا نہیں ہے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، کراچی والوں کو مارا جا رہا ہے، پاکستان کو مارا جا رہا ہے۔ ہمیں مار کر پاکستان کو مارا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اکانومیکلی اٹھنے نہیں دے رہے۔ کراچی اٹھے گا تو پاکستان اٹھے گا۔ تو ہم ہر صوبے کی بات جہاں جہاں چل رہی ہے پاور کوریڈورز میں پاکستان کے فیلڈ مارشل نے یہاں آج سے 3 سال پہلے بزنس کمیونٹی سے خطاب کر کے اوپنلی یہ بات کی تھی کہ پاکستان ناگزیر ہے، ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر صوبے بنانا ناگزیر ہو گیا۔ پاکستان اس نظام میں اب نہیں چل سکتا۔ اس بات کو پریس نے، میڈیا نے، ٹیلی ویژن نے، پرنٹ میڈیا نے باقاعدہ آفیشلی کوٹ کیا تھا۔ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، میں ایسے سارے اقدام کی تائید کرتا ہوں، ایسے سارے اٹھائے جانے والے قدم کی تائید کرتا ہوں۔ نہ کہ تائید کرتے ہیں، ہم آگے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، کوئی اور حل نہیں ہے۔ پاکستان چلانے کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ ہمیں ہر حال میں آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دیکھو اپنے پڑوس میں نظر ڈالو، کتنے صوبے تھے اس ملک کے آزاد ہوتے ہوئے، اور آج کتنے صوبے بن گئے۔ ہم سے آدھی تعداد جن کی ہے پاپولیشن میں، ہم سے پاپولیشن جن کی 100% ہم سے کم ہے، 50% ہم سے کم ہے، وہاں پر کوئی 200%، 300% زائد صوبے ہیں۔ اور ہمارا نظام تو واضح ہو گیا کہ اس نظام میں لوگوں تک اختیارات اور وسائل نہیں جا رہے۔ پاکستان میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا آپ کو کہ کتنے ہزار ارب روپے بٹے ہیں۔ یہ 22,000 ارب روپے سال میں کم ہوتے ہیں، یہ 2,263 ارب روپے ایک سال میں کم ہوتے ہیں۔ میں نے چلائی ہے بھائی ایڈمنسٹریشن یار، یہ مجھے 2,000 ارب روپے دے دو، اور آپ مجھے جو ہے مجھے بتاؤ کہاں آپ کو پانی چاہیے، کہاں آپ کو روڈ چاہیے، کہاں آپ کو اسپتال چاہیے، کہاں آپ کو اسکول چاہیے۔ تباہ برباد ہو گیا ہے سب کچھ۔ تو یہ ریسورسز کی کمی نہیں ہے۔ وفاق تو پہلے دن اپنے سارا حصہ اپنے ہاتھ کٹوا لیتا ہے، خود کو بینک کرپٹ کر لیتا ہے، اور صوبوں کو بانٹ دیتا ہے۔ اور یہ ساری جو مس مینجمنٹ ہو رہی ہے، اقربا پروری ہو رہی ہے، ساری یہ بدکرداری اور یہ ساری جو کرپشن ہو رہی ہے، اس کا الٹیمیٹلی جو ہے وہ خمیازہ وفاق کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لوگ وفاق سے بددل ہو رہے ہیں، لوگ ڈس انفرنچائز ہو رہے ہیں۔ پیسے وفاق جبکہ دے دیے وفاق نے، اور صوبے جو ہے وہ آگے لوگوں تک اختیارات اور وسائل نہیں پہنچا رہے، اور جن کو نہیں مل رہا وہ ریاست سے بزن ہو رہے ہیں۔ تو ریاست تو بالکل ڈیفیسٹ میں ہے پہلے دن سے، ریاست کا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو صرف اس بات پر کہ پیپلز پارٹی کے پاس اتنی سیٹیں ہیں کہ اگر وہ اپنی سیٹیں جو ہے وہ آگے پیچھے کر لیں گی تو ملک کا نظام گر جائے گا۔ ایسے نظام کے چلنے سے اس نظام کا گر جانا زیادہ بہتر ہے کہ جو حالات ہم سسک کے جئیں یہاں پہ روزمرہ صرف اس والی بات پر کہ نظام چلانا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نظام گرا دے گی اگر ان سے حق کی بات کریں گے تو یہ ختم ہو جانا چاہیے سب کچھ۔ یہ اب انتہا ہو گئی ہے، اب نہیں برداشت ہے۔ تو کراچی کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا، پاکستان نے، متحدہ قومی موومنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے تمام آئینی رستہ اختیار کر لیا، بل پیش کر دیا، جمہوری رستہ اختیار کر لیا، آئین بیٹھ کر بات کر لی، تمام در کے دروازوں پہ چلے گئے۔ اب جو ہے وہ جمہوری اور آئینی ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آئیں۔ تو پاکستان کے لوگوں،
ہمارے لیے دعا کرو، کراچی کے لوگوں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، کارکنوں سب تیار ہو جاؤ، اور سب تیار ہیں الحمدللہ۔ ہم نے آج اس والی بات کا اعادہ کرنا تھا، اعلان کرنا تھا، اور ہم کل ہمارا جلسہ ہے شاہ فیصل ٹاؤن میں، ہمارا جلسہ ہے، اور اس ٹاؤن کا جلسہ ہے، اور یہ ایک نمونہ ہے۔ ابھی ہم نے لیاقت آباد میں کیا تھا، گیپ آ گیا، یہ ٹاؤن کا جلسہ ہے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا کہ لوگوں کا موڈ کیا ہے۔ ایک دفعہ کراچی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بہت بڑی بڑی طاقتوں کو اور بہت بڑی بڑی سازشوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ ہم نے اتنی ساری جد و جہد اس شہر سے رو کا تسلط اس لیے نہیں خالی کرایا ہم نے کہ آج ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے بلکتا سسکتا دیکھیں۔ ہم نے اس وزارت کے لیے اتنی بڑی جد و جہد نہیں کی، ورنہ وزارتیں ہمیں پہلے ملی ہوئی تھیں بھائی، پہلے سے ہم وزیر پہلے، آج سے 25 سال پہلے وزیر بن چکے، یہ عہدے دیکھ چکے۔ ان عہدوں کے لیے ہم نے یہ قربانی اور یہ جد و جہد نہیں کی۔ آج بھی میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، کراچی والے پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے، اطمینان ہے کہ ریاست کے چلانے والے من و ان آج جو ہے وہ ریاست کے سارے تمام پلرز ان کے پاس بھی اب اس مسئلے کا کوئی اور حل نظر نہیں آتا کہ ملک اس نظام کے تحت نہیں چل سکتا، نہ چل رہا ہے، نہ نہیں چل۔ اس نظام میں تو ایسے ہی کرپٹ لوگ ہی آئیں گے۔ اس کو ڈیوالو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اور صوبے بنانے کی ضرورت ہے، اس کو آئیڈیل قسم کے لوکل گورنمنٹ کا نظام لانے کی ضرورت ہے، اور اختیارات اور وسائل جو کہ لوگوں کو کے ان کے ڈور اسٹیپ پر لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم اس کی ہمیشہ سے اس میں ہراول دستے کا ہمیشہ کام کیا ہے۔ ہم ہی نے یہ تحریک پیش کی ہے، ہم ہی نے آئینی تحریک پیش کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم اسے لیڈ کریں گے، اور اب ہم اسے سڑکوں پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نہ کہ صرف پاکستان سندھ کراچی بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کے حقوق ان کے ڈور اسٹیپ پہ انشاءاللہ تعالی ہم پہنچائیں گے۔ آخری دفعہ میں آپ کے ذریعے کہ خیر پور میں یہ ببرلو 18 مائیں جو اپنے بچوں کے اغوا ہونے پر دھرنا دے کر بیٹھی تھی، ان کو ڈنڈے مار کر، ان کو ٹارچر کر کے ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ ان کو انصاف فراہم کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، اور ان کے بچوں کو بازیاب کرایا جائے۔ بہت ظلم ہے، اس ظلم میں ہم سب جو ہے وہ زندہ ہیں اور سامنے ہیں، اور ہمیں ان سب مظالم کا صرف ظالم کو انتظار نہیں کو جواب نہیں دینا پڑے گا، اس ظلم پر جو خاموش ہے اس کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم نے خاموشی توڑی ہے، ہم عملی قدم اٹھا رہے ہیں، ورنہ کس کو وزارت بری لگتی ہے، کس کو جو ہے وہ چین سکون برا لگتا ہے؟ ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی وزارت رکھنے والے کو یہ باتیں کرتے ہوئے، ہماری وزارت ہماری منزل مقصود نہیں ہے۔ لوگوں کے حقوق، اس ملک کی بقا، اس ملک کی سلامتی، اس ملک کی پراسپیرٹی ہماری منزل ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ آپ حضرات کا اور خواتین کا جو تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے آئین میں بہت ساری گنجائش ہے۔ آئین اگر گنجائش نہیں دیتا تو آئین 27 تک تو ترمیم ہو گئی نا، تو 28ویں ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ 29ویں کیوں نہیں ہو سکتی؟ 30ویں کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب تک پاکستان کا اختیار اور وسائل پاکستان کے لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک نہیں پہنچ جائے، ترمیم کرتے رہیں، ہر حال میں ترمیم کریں، کوئی آئین توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین اس وقت جو آئین ہے اس میں اگر سکم ہے کہ وہ اختیارات اور وسائل لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہا، اور صوبے کی بات کرتا ہے لیکن صوبے کو نہ بن پائے اور اس کو لاک کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، اب یہ پاکستان چلانے کی ضرورت ہے۔ ویری سمپل۔ ہم اگر مر رہے ہیں، صرف اگر ہم مر رہے ہوں
ہم تباہ برباد ہو رہے ہوں، جو کہ ہو رہے ہیں بہت عرصے سے، تو اس پہ تو شاید کسی کو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے، لیکن اب ہماری تباہی بربادی سے بات آگے نکل کر پاکستان کی بقا کی بات آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنا اچھا ماحول پاکستان کو ملا، دنیا پاکستان کی مداح ہے، پاکستان کو مدد مل رہی ہے، پوری دنیا پاکستان کے لیے اوپن دروازے کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کے حالات پر میں تبدیلی نہیں آ پا رہی، ہم اس کو اویل نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہمارا اپنا انٹرنل نظام ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے ایکسٹرنل محاذ پر اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی، فوج نے اپنے سے 6 گنا بڑی فوج کو دھول چٹا دی، ہم نے دنیا میں میڈیٹر کا کام کیا، دنیا آج سپر پاورز جو ہے وہ روزانہ صبح اٹھ کر ہماری طرف دیکھتی ہیں، لیکن کیا ان تمام چیزوں کا پاکستان کے عام آدمی کو فائدہ ہوا؟ جواب ہے کہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جو عام آدمی کو اختیارات اور وسائل دینے والی جو صوبائی حکومتیں ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ نظام ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر رہا، تو ہم کب تک انتظار کریں گے؟ اس سے زیادہ بہتر حالات اور کب ہوں گے کہ لوگوں کی زندگیوں میں چینج آ جانا چاہیے تھا۔ چونکہ آپ ایک بالٹی میں اگر آپ نے پانی بھرنا ہے، آپ بھلے آپ کو پانی مل جائے باہر سے بہت زیادہ، لا کر بھرتے رہیں، لیکن اس بالٹی میں آپ نے 10 سوراخ کر رکھے ہیں، کبھی وہ بالٹی بھرے گا؟ ہمارا جو نظام ہے بالٹی میں سوراخ ہے، چاہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کتنی جد و جہد کر لیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کتنی جد و جہد کر لیں، جا کے دنیا بھر میں دنیا کو منا لیں، دنیا سے بزنس پیک کر لیں، اس کو آنا تو گراؤنڈ پر ہے، وہاں پر سوراخ ہوا ہے بالٹیوں میں۔ آپ کا لوکل بزنس مین بھاگ کے باہر جا رہا ہے، سسٹم چل رہے ہیں یہاں پر، رشوت کس جگہ پہ رشوت کم ہوئی ہے؟ لوگوں کی اپنی زمین، جائز زمین کو سندھ کے اندر جائز زمین کو خالی کرانے کے لیے کروڑوں روپے دینے پڑتے ہیں۔ آپ کی جائز زمین ہے، کوئی بھی آ کر دیوار لگا دے گا اس پہ، کوئی دنیا میں ہوتا ہے؟ آپ کی اپنی جائز زمین کو چھڑوانے کے لیے نہ آپ کو پولیس مدد کرے گی، نہ آپ کو کوئی ڈپارٹمنٹ